جب موت ذہنی طلسم کو توڑ دے گی۔ ایران میں فروری 1979 میں شاہ مخالف عناصر غالب آ گئے۔ اس کے بعد خفیہ انقلابی عدالتیں قائم ہوئیں۔ سرسری سماعت کے بعد ان افسروں کو گولی مار کر ہلاک کیا جانے لگا جنہوں نے شاہ کے حکم کی تعمیل میں شاہ مخالف عناصر کو کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں جو خبریں آ رہی ہیں ان میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ جنرل ربیع شاہ کی خفیہ پولیس سیوک میں اعلیٰ افسر تھے۔ 9 اپریل 1979 کو تہران میں ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ایران کی نئی انقلابی حکومت میں ان پر مقدمہ چلایا گیا تھا۔ رائٹر کے مطابق انہوں نے اپنے بیان میں عدالت سے کہا، "I'm sorry I served somebody until it was too late to discover he was nothing." مجھے افسوس ہے کہ میں شاہ ایران کے احکام کی تعمیل کرتا رہا۔ میں اس کے بے حقیقت ہونے کو صرف اس وقت جان سکا جب کہ اس کو جاننے کا وقت نکل چکا تھا۔ یہی صورت زیادہ بڑے پیمانے پر موت کے وقت پیش آتی ہے۔ آدمی اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جن خوشنما خیالات اور خوبصورت الفاظ کے سہارے وہ جی رہا تھا ان کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ موت کے جھٹکے کے بعد اچانک وہ ہوش میں آ جاتا ہے، مگر اب اس کا ہوش میں آنا بیکار ہوتا ہے کیونکہ یہ بدلہ پانے کا وقت ہوتا ہے نہ کہ عمل کرنے کا۔ اسی طرح رائٹر کے مطابق ایک اور ملزم جنرل خواجہ نوری نے عدالت کے سامنے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، "Because of the heavy censorship, I was unaware of the real situation." خبروں پر بھاری سینسر قائم ہونے کی وجہ سے میں حقیقی صورتحال سے بالکل بے خبر رہا۔ آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کا حال یہی ہے۔ آدمی اپنے خیالات میں اس طرح گم رہتا ہے کہ اس کو باہر کے حقائق دکھائی نہیں دیتے۔ وہ اپنی خواہشات کے خول میں بند رہتا ہے۔ وہ لفظی توجیہات وضع کرتا ہے اور ان کے سہارے جیتا رہتا ہے۔ وہ اپنے مطابق حق اور ناحق کا ایک خود ساختہ ڈھانچہ گھڑتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے حسب حال پا کر خوش ہوتا رہتا ہے۔ وہ اپنی خوش خیالیوں اور دنیاوی کامیابیوں کے مطابق اپنے گرد ایک فرضی حالہ بنا لیتا ہے اور اس کے اندر اس طرح صبح و شام کرتا رہتا ہے جیسے وہ ابدی حصار میں آ گیا ہے۔ آدمی اسی طرح اپنی زندگی کے دن گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ کر اس کے ذہنی فریب کا پردہ پھاڑ دیتی ہے۔ اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس فکری گھروندے میں جی رہا تھا وہ فرضی طلسمات کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ جن الفاظ کو لکھ اور بول رہا تھا وہ معانی سے بالکل خالی تھے۔ وہ جن کاموں میں مشغول تھا وہ عالم آخرت کے اعتبار سے کوئی قیمت نہ رکھتے تھے۔ جن مشاغل پر اس نے خدا اور اسلام کا بورڈ لگا رکھا تھا وہ محض اس کی ایک ذاتی تجارت تھی۔ وہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے متحرک تھا نہ کہ حقیقتاً خدا کی رضا کے لیے۔